کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ اسلامی سال ہے، ہجری سال ہے، لیکن یہ کوئی دوسرے کا سال نہیں ہے، یہ بھی ہمارا ہی ہے، ہمارے ہی سال، ہمارے ہی مطلب انسانوں کا مشترکہ ہے، مسلمانوں کا ہے، چونکہ یہ کیلنڈر سورج کے اعتبار سے چلتا ہے، لونر کیلنڈر ہے وہ چاند کے اعتبار سے چلتا ہے، شمسی اور ہجری، تو چاند کی بھی ضرورت ہے ہمیں کوئی نمازوں کا یعنی حج کے اوقات معلوم کرنے کے لیے اور مہینوں کی تعیین کے لیے، قمری مہینے، اور ہمیں سورج کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمارے لیے کہ نمازوں کے وقت کو جاننا ہے، نماز کب کس وقت، نصف النہار، زوال کا وقت ہوا، یہ سارا سورج کے ذریعے جانیں گے۔ تو جو سورج چکر لگا کے 360-65 دن میں جو ایک سال پورا کرتا ہے وہ شمسی سال، سورج والا سال کہلاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینشیٹ مت کریں کہ یہ اسلامی یہ غیر اسلامی، یہ اسلامی ہے چاند والا، محرم سفر والا، لیکن یہ جو جنوری فروری ہے یہ غیر اسلامی نہیں ہے، یہ بھی ہماری زندگی کے آسانی کے لیے، چونکہ سورج کے ذریعے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ خوشی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، تو میں پوچھوں گا کس چیز کی خوشی منانا چاہیے؟ کچھ وجہ ہو نا، اگر خوش ہونے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ نے ایک زمین دیکھی اور دیکھ کے آپ خوش تو نہیں ہو جائیں گے، آپ نے سوچ لیا کہ میں اس میں گھر بناؤں گا، نہیں بھائی، پہلے خریدو، آپ پورا بلڈنگ تیار کرو، اس کے بعد گھر میں جب داخل ہونے لگو تو خوشی مناؤ۔ تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر کے آدمی خوش ہو۔ نئے سال میں آپ کس لیے خوش ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کو غم ہونا چاہیے، آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں 50 سال ہے اور اگر آپ 2001 میں پیدا ہوئے، 2000 میں پیدا ہوئے، تو 25 سال ختم ہو گیا، اب صرف 25 سال بچے ہیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے یا اپنے کیریئر کو ہی بنانے کے لیے، اب بہت کم وقت رہ گیا ہے، تو آپ کو تو فکر مند ہونے چاہیے، خوشی منانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یا پھر آپ نے پچھلے سال میں کچھ ایسی چیز اچیو کر لی ہے جو آپ کے دین یا دنیا کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں۔ یا تو آپ نے یہ عہد کر لیا کہ چلو 2024 چاہے جیسا بھی چلا گیا ہمارا چلا گیا، لیکن آنے والا جو 2025 ہے 2025، اس کو میں انشاءاللہ ایسا گزاروں گا کہ یہ پورا سال میرے یہ آبجیکٹیو ہے، یہ ہدف ہے، یہ مقصد ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اپنے فٹنس پہ دھیان دینا ہے، اپنے ویلتھ کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرنے سیکھنا ہے۔ اب تک اگر بدتمیز تھے، اپنے ماں باپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے، تو اب میں اس سال میں یہ ریزولویشن لیتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کروں گا، اپنے بھائیوں کے ساتھ کوآپریٹ اچھے سے کروں گا، میرے نیچے اگر کوئی کام کرنے والے ہیں تو میں ان کو بہت زیادہ ذلت کی نگاہوں سے نہیں دیکھوں گا، اپنے اندر تبدیلی لاؤں گا۔ اگر یہ آپ نے سوچا ہے تو واقعی یہ نیا سال آپ کے لیے بہت بہترین ہے، ورنہ صرف سال بدلنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جب تک آپ کا حال نہیں بدلے، ورنہ صرف یہ کیلنڈر کی تاریخیں ہیں۔ آپ کے زندگی میں لمحات آپ کے فائدے کے لیے دینی اور دنیاوی اعتبار سے اچھی ہونی چاہیے، تب سال اچھا ہے، تب جا کر کے آپ کے لیے یہ سال اچھا ہوگا اور آپ کو مبارکباد بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن منائیں کیسے؟ مسئلہ تو یہ ہو جاتا ہے، ہمارا دین آپ کو خوش ہونے سے منع نہیں کرتا ہے اور نہ خوشی منانے سے منع کرتا ہے، بٹ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہوگا یہ ڈیسائیڈ دین کرے گا۔ دیکھیں نا، عید ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے نا، تو خوشی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ناچنا گانا تو نہیں ہوتا، یعنی جب انسان خوش ہوتا ہے، خاص کر مسلمان جب خوش ہوتا ہے تو جس نے خوشی دی ہے اس رب کا شکر ادا کرنا، یہ اصل میں خوشی منانا ہے اور سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اسی طرح بقرعید کے موقع پر دیکھیں، آپ حلال طریقے سے آپ جانور لے کر کے اس کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کر کے عبادت ہی کرتے ہیں، نماز کے بعد پھر اس کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی خوش ہونے کا موقع ہے اس کو خوشی کیسے منانی ہے؟ دین نے بتایا، اللہ کو یاد کر کے۔ 31 دسمبر کو کیا ہوتا ہے؟ آخری رات میں شراب، کباب، بدماشیاں، شرارتیں اور استغفر اللہ لڑکیوں کے ساتھ معاملات، یہ سب، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا؟ اس طریقے سے اگر آپ خوشی منا رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ آپ کو خوشی کیسے منانی ہے کہ آپ پوری دنیا 31 کو شراب، کباب، جشن، پارٹی، ان چیزوں میں لگی ہوتی ہے، آپ مسجد میں آ جائیں کہ میں ایک دن کے لیے اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کو یاد کرے کہ مولا تو نے اتنی عمر دی، تیرا شکریہ،
آگے مجھے توفیق دے کہ اب میرے جو گناہوں والی زندگی گزر چکی وہ ختم ہو جائے، یعنی اس کو معاف کر دیا جائے۔ استغفار کرتا ہوں، آئندہ جو میرے فیوچر میں جو آ رہا ہے میرا وقت، میں ایک ایک دن کو اپنے لیے قیمتی بناؤں اور اپنے آخرت کے لیے سرمایہ بناؤں۔ دوسری بات، دوسرے کو مبارکباد دینا تو یہ بھی بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مبارکباد دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبارکباد دینے کا مطلب اگر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے آنے والے اپ کمنگ ایئر کے لیے ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور اچھی دعا دے رہے ہیں کہ یعنی آپ کے یہ 2025 آپ کے لیے بہتر ہو، اچھا ہو، آپ اس میں خیر ہی خیر پائے، تو یہ مبارکباد دینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہیپی نیو ایئر، کوئی میرے آپ کے لیے خوشحال رہے یہ سال۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے، اچھا اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ تو کفار کے ساتھ مشابہت ہے، تو من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث یہاں پہ اس کا انطباق نہیں ہوتا، اپلائی نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ اگر کفار کا وہ شعائر ہے جو ان کا دینی ہے، جو ان کا ریلیجیس سمبل ہے، سمجھے، اگر وہ کرے آدمی تو آدمی کفر کی طرف جاتا ہے مسلمان۔ لیکن یہ کوئی دینی تہوار نہیں ہے۔ ہیپی نیو ایئر جو ہے، نئے سال کا جشن، یہ اب دینی تہوار نہیں رہا بلکہ ایک کلچر، پوری دنیا کا کلچر بن چکا ہے۔ چونکہ گلوبل ویلیج ہے یہ پوری دنیا، تو پوری دنیا کا یہ کلچر بن چکا ہے کہ اس رات میں آدمی خوش ہو جاتا ہے یا کسی کو وش کر دیتا ہے، تو وش کر دینے میں، کسی کو مبارکبادی دینے میں، بشرطے کہ آپ یہ نیت رکھیں کہ میں آپ کے لیے آنے والے سال میں بہتری کی امید کرتا ہوں۔ مومن ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچے کہ اگر آپ کی زندگی ایسی گزری تو آنے والے سال میں اچھی گزرنے کی میں امید کرتا ہوں، اب توبہ کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور اچھائی کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ، روپیہ، دولت، شہرت اور بڑی بلڈنگ، بڑی زمینیں، یہ نہیں، بڑی ایک دم تھار لگ جائے اپنے گھر پہ سامنے BMW، یہ نہیں۔ خوشی اور سعادت مندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نظر میں اور اچھے بن جائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے بن جائیں، آپ اتنے اچھے کام کرنے لگ جائیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے۔ تو اگر یہ ارادہ رکھ کر کے آپ کسی کو بھی آپ کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر یا آپ خوش رہیں اس سال، اور اگر غیر مسلم ہے تو ان کے لیے بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ چلو اس سال تو آپ کا جیسا گزر گیا، آنے والا سال آپ کے لیے بہترین رہے۔ اور سب سے بہتری یہ ہے کہ آپ کو ایمان کی دولت، جو اللہ کا سچا راستہ ہے، وہاں تک آپ پہنچ جائے، اسلام آپ کے سینے میں اتر جائے، اللہ سے آپ کا تعلق ہو جائے، آپ کفریہ اور شرکیہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح سے یہ سوچ کر کے، یہ ذہن میں رکھ کر کے آپ کسی کو بھی وش کر سکتے ہیں، ہیپی نیو ایئر لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس رات میں خاص کر ہر طرح کے گناہوں والے کام سے بچیں، اور خاص کر بم پڑکا پھوڑنا، یہ نوجوانوں کو میں بتا رہا ہوں، اور خاص کر جو ٹین ایج ہے نا، 12-14 سال والے، ان کو تو لگتا ہے کہ جب تک بم نہیں پھوڑیں گے اور جب تک کرکرے یہ سارا کچھ نہیں ہوگا، سیلیبریٹ کرنا کیا؟ یہ تضییع اموال ہے، یہ مال کو ضائع کرنا ہے میرے بھائی، میرے بچے، یہ اپنے مال کو، پیسے کو برباد کرنا ہے۔ یعنی آپ وہ بم نہیں جلا رہے ہیں، وہ آپ جو بھی ہوتا ہے وہ نہیں جلا، وہ آپ اپنا پیسہ ہی جلا رہے ہیں۔ تو یہ مال کو برباد کرنا، اس پیسے سے آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے تھے، اپنی کلاس کی کتابیں خرید سکتے تھے، آپ اس کے لیے اپنے ماں کو سرپرائز گفٹ کر سکتے تھے، یہ کریں آپ، بہت اچھا ہے یہ طریقہ۔ اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، یا اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہے تو آپ ان پیسوں کو ان فالتو چیزوں میں لگانے کے بجائے، بم اور یہ وہ ان سب چیزوں میں لگانے کے بجائے، آپ اس سے کوئی اچھی سی چیز لے کر کے، وہ بھی چیز ایسی ہو جو واقعی سامنے والوں کے لیے کام کے لائق ہو، وہ سرپرائز گفٹ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر ان سے آپ کی منافرت ہے تو وہ ختم کر سکتے ہیں، اور ہدیہ، تحفہ دینا تو بڑی اچھی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ تحفہ لیا دیا کرو، کیونکہ تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ان چیزوں میں پیسے کو بالکل برباد نہ کریں۔ نیو ایئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک یعنی اللہ کو ناراض کرنے والے انسان بن کر کے نکلے، نہیں۔ نیو ایئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اور بہتری آ جائے، آپ کے اندر کچھ اور اچھا کرنے کا، پازیٹیو سینس میں اپنی زندگی کو، لائف کو لے جانے کا اور جذبہ آ جائے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی جو فضول خرچی کرتے ہیں، پیسہ اڑاتے ہیں بیکار چیزوں میں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ آپ ان چیزوں کو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے گفٹ خرید کر کے ان پیسوں سے اپنے ماں باپ کے نظر میں اچھا اور اللہ کے نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں، یا ان پیسوں سے بم خرید کر کے، اسے برباد کر کے، پھوڑ کے، پیسے کو ضائع کر کے اللہ کے نظر میں آپ خراب بننا چاہتے ہیں اور شیطان کا بھائی بننا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ خیر، انشاءاللہ اس پر میں ابھی پھر آپ سے بات کروں گا۔